السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سیلری کا سمجھ آ رہا ہوگا. سیلری تو ہر کوئی جانتا ہے، سیلری کا کوئی سمجھنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن ان ٹیکنیکل ٹرمز ٹو انڈرسٹینڈ دا سیلری اینڈ ویریس ایسپیکٹ ان دا اسکوپ آف دا سیلری، کمپیوٹیشن آف دا سیلری، دیٹ از اے ڈفرینٹ بال گیم. تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ٹیکس لاز کو سمجھنا ہوگا اور ہمیں اسی ایمبٹ میں رہنا ہوگا جو ٹیکس لاز ہمیں بتاتے. اینی وے، سیلری از آل اراؤنڈ اس، اور اس کو سمجھنا کوئی ایسی مشکل بات نہیں. یہ ڈفرینٹ پروویژنز ہیں، یہ بھی ایوری ڈے لائف سے ڈیل کرتی ہیں، پریکٹیکل سچویشنز کو ڈیل کرتی ہیں. تو سیلری کے بارے میں ابھی تک جو ہم نے دیکھا کہ سیلری کیا ہے، بیسک ریلیشن شپ امپلائر امپلائی اینڈ امپلائمنٹ کا، سیلری کے سگنیفیکنٹ پوائنٹس کیا ہیں، سیلری کین بی فرام دی فارمر، پریزنٹ اور دا پروسپیکٹو امپلائر. یہ بڑا ڈیٹیل میں ہم نے بات کی. دیٹس ویری سمپل، آئی نیڈ ناٹ ٹو ریپیٹ دیٹ. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ کہ سیلری، if the tax in the salary is paid by the employer or tax-free salary is paid to the employees, that amount of the tax which is paid by the employer on behalf of the employee, that would be added to the salary of the employee as well. The tax has been paid by the employer, but when the employee is supposed to file his return of income, that amount of the tax which has been paid by the employer, that will be added to the salary income of the employee again. یہ کیوں کیا گیا، اس کا ریشنل کیا ہے، لاجک کیا ہے، میں نے بڑی ڈیٹیل میں آپ سے بات کی، وہ آپ نے ذہن نشین کر لی ہوگی. ٹیکس آن ٹیکس کی بات بھی ہوئی، لیکن ایسا کیوں کرنا پڑا، ایسا کیوں کیا جاتا ہے، اس کے بیک پر کوئی نہ کوئی ریشنل اور وزڈم ہوتی. تو دیٹ واز ڈسکسڈ، وہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی. سیلری میں ہم نے بات کی، the salary can be from more than one source. You may have more than one employer, اور آپ کے جو سیلری انکم that can be from more than one source. اس کے علاوہ ہم نے سیلری کے بارے میں دیکھا کہ سیلری میں ڈیڈکشنز الاؤ نہیں، کوئی ایکسپینس الاؤ نہیں ہوتے سیلری انکم. دیٹ از ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ، اور اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا. اس کے علاوہ ٹیکس ایئر کی بات ہوئی کہ سیلری انکم کے لیے اور سیلری پرسن کے لیے ٹیکس ایئر ول بی دی نارمل ٹیکس ایئر. نارمل ٹیکس ایئر آپ کو پتا ہے پہلے سے، وہ میں نے آپ کو پھر ایک دفعہ بتایا. اگین آئی ریپیٹ اٹ، کیونکہ ٹیکس ایئر کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. آپ کوئی بھی انکم، کوئی بھی ریٹرن، اس کو جب آپ تیار کر رہے ہوں گے اس کا تعلق ٹیکس ایئر سے. So normal tax year, it is a period starting from 1st July and ending on 30th June. It is a period of 12 months. یہ نارمل ٹیکس ایئر کا پیریڈ ہے. اس کے بعد ہم نے سیلری کو دیکھا کہ سیلری کا اسکوپ کیا ہے. سیلری میں پے، ویجز، اینی ریمونریشنز، اینی ٹائپ آف الاؤنسز ریسیوڈ بائی دا سیلریڈ پرسن اور دا امپلائی، یہ سب سیلری میں ہم نے دیکھا کہ دیز آر دا پارٹ آف دا سیلری. پرکوزٹس کی بات ہوئی، اس کو ڈیٹیل میں ہم نے نہیں دیکھا. وی شل اسٹڈی دیٹ، واٹ آر دا پرکوزٹس اور دا بینیفٹ. پھر ہم ڈفرنٹ ٹائپ آف دی الاؤنسز وچ آر ریسیوڈ بائی دی امپلائی، دوز آر دی پارٹ آف دا سیلری، ان کو سیلری میں انکلوڈ کیا جاتا ہے. یہ تمام باتیں ہم نے کی سیلری کے بارے میں. سیلری کا اسکوپ کافی وائڈ ہے. سیلری کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اس میں آپ مزید ایڈیشن کر لیجئے کہ دیٹ اینی اماؤنٹ آف ایکسپینڈیچر
incurred by an employee that is paid or reimbursed by the employer other than expenditure incurred on behalf of the employer in the performance of the employee's duties of employment. اگر امپلائی نے کوئی ایکسپینڈیچر کیا ہے اور اس ایکسپینڈیچر کو امپلائر نے پے کر دیا ہے یا ریمبرس کر دیا ہے, ایکسپینڈیچر پہلے امپلائی نے کیا, امپلائر نے وہ اس کو واپس کر دیا, ریمبرس کر دیا, تو دیٹ از دی سیلری, یہ سیلری ہے. ہاں وہ ایکسپینڈیچر جو پرفارمنس آف ڈیوٹیز کے لیے ضروری ہو, اگر وہ کیا گیا, سے فار آفیشیل پرپزز آپ کے کوئی ٹریولنگ ایکسپینسز ہوئے, وہ کسی امپلائی نے وہ ایکسپینسز کیے اور امپلائر نے ان کو ریمبرس کر دیا ہے, دیٹ از ناٹ دا سیلری, دیٹ از دی ایکسپینس وچ واز ٹو بی میڈ بائی دی امپلائر اینڈ دا امپلائی میڈ اٹ اینڈ دیٹ واز ریمبرسڈ, اس کو سیلری میں شامل نہیں کیا جائے گا. یہاں وہ بات ہو رہی تھی کوئی ایکسپینڈیچر جو امپلائی نے اپنے بینیفٹ کے لیے اسپینڈ کیا اور امپلائر نے اس کو ریمبرس کر دیا, دیٹ ول بی انکلوڈیڈ ان سیلری. اس کے بعد دی اماؤنٹ آف اینی پروفٹس ان لیو اور ان ایڈیشن ٹو دا سیلری اور ویج, سیلری اور ویجز کے علاوہ کوئی پروفٹس یا اس سے متعلق کوئی پروفٹس اگر پے کیے جائیں کسی بھی امپلائی کو, دوز آر دی سیلری آف دیٹ پرسن, کا مطلب ہے وہ پروفٹس بھی اگر کوئی پے کیے گئے ہیں, کوئی کمیشن ہے, کوئی پروفٹ ہے, کوئی اور بینیفٹس دیے جا رہے ہیں ان دی نیم آف دا پروفٹ, تو دیٹ ول بی ایڈیڈ ٹو دا سیلری انکم آف دیٹ امپلائی. تو یہ پروفٹ جو ہے دیٹ میں بھی جو کہ ہم نے سیلری میں ایڈ کرنا ہے ان لیو آف پے اور سیلری اور ویجز جو ہم بات کر رہے تھے, دیٹ میں بی ایز کنسیڈریشن فار پرسنز ایگریمنٹ ٹو اینٹر انٹو این ایمپلائمنٹ ریلیشن شپ. اگر کوئی کنسیڈریشن ریسیو ہوتی ہے not for performing any employment duties but for entering into an agreement, for entering into agreement for the employment. یہ میں ریپیٹ کرتا ہوں بات کہ یہاں پر آپ امپلائمنٹ نہیں کر رہے, you are not the employee at present but you are just entering into an agreement with your employer that you will join that employment. یہ بات ہو رہی ہے. اس کے لیے اگر آپ کوئی ایڈوانس کنسیڈریشن ریسیو کرتے ہیں تو دیٹ وڈ بی ایڈیڈ ٹو یور انکم ایز سیلری ڈیورنگ دا ٹیکس ایئر ان وچ یو ریسیو دیٹ کنسیڈریشن. ابھی آپ نے امپلائمنٹ شروع نہیں کی. اس کے علاوہ ایز کنسیڈریشن فار این امپلائیز ایگریمنٹ ٹو اینی کنڈیشنز آف امپلائمنٹ اور اینی چینجز ٹو دی امپلائیز کنڈیشن آف امپلائمنٹ. کوئی امپلائمنٹ کی جو کنڈیشنز تھیں ان میں کوئی چینج ہو جاتی ہے, کوئی ایڈیشنل آپ کو کوئی اسائنمنٹ دے دی جاتی ہیں, اینی کنڈیشنز دیٹ از ناٹ ایکسپلینڈ اوور ہیئر. یہ آپ کے سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ لا اس طرح ایکسپلین نہیں کرتا اپنے آپ. تو کوئی کنڈیشنز اگر چینج ہو جاتی ہیں جس کنڈیشن پر آپ کام کر رہے تھے, دوز ہیو بین ریفریمڈ اور چینج, اینڈ ان لیو آف دیٹ the employee receives some consideration. Any consideration received by the employee on this account, that will be added to the salary income of the employee for that very tax year. اس کے علاوہ any amount received on termination of employment, whether paid voluntarily or under an agreement, including any compensation for loss of employment and golden handshake payments. اگر termination ہوتی ہے under some agreement between the employer and the employee or employees, ایک agreement ہو جاتا ہے اس کے تحت termination ہوتی ہے اور voluntarily termination ہوتی. یہاں پر بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ on termination if any amount is received that will be added to the salary income of the person for that very tax year. اسی طرح
golden handshake, or for any other reason compensation pay کی جاتی ہے for the loss of the employment, that compensation amount received, that will be added to the salary income of that person. تو یہ سیلری کی بات ہو رہی تھی, کون کون سے کنسیڈریشنز, اماؤنٹس, پروفٹس جو ایڈ بیک ہوں گے سیلری میں فار دیٹ ویری ایئر, یہ سیلری دیٹ ول بی ٹریٹڈ ایز سیلری, یہ سب سیلری ٹریٹ کیے جائیں گے. نیکسٹ, اینی اماؤنٹ فرام پروویڈنٹ فنڈ, پروویڈنٹ فنڈ سے اگر کوئی اماؤنٹ جو ریسیو کی جاتی ہے, کسی کو پروویڈنٹ فنڈ کی پیمنٹس کی جاتی ہیں, دیٹ پیمنٹ آف دی پروویڈنٹ فنڈ that will be added to the salary income of that person for the tax year in which these amounts are received. اب پروویڈنٹ فنڈ کی ڈیٹیلز میں تو میں اس وقت نہیں جا رہا, we shall discuss it کہ پروویڈنٹ فنڈ کو کیسے کمپیوٹ کیا جاتا ہے, کس پورشن کو کیا جاتا ہے, کیا کنٹریبیوشنز ہیں, اپرووڈ پروویڈنٹ فنڈ کیا ہیں, ان سب کو ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. اسٹوڈینٹس یہاں پر اتنا ہی کافی ہے کہ اگر پروویڈنٹ فنڈ کی پیمنٹس ہوتی ہیں کسی امپلائی کو, دیٹ وڈ بی ٹریٹڈ ایز سیلری فار دیٹ ویری پرسن. اب پروویڈنٹ میں دو قسم کی کنٹریبیوشن ہوتی ہیں. ایک کنٹریبیوشن وہ ہے جو امپلائی خود کر رہا ہوتا ہے, امپلائیز کنٹریبیوشن ٹو دا پروویڈنٹ فنڈ. دوسری وہ ہوتی ہے جو امپلائر کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے. So the amount of the contribution made by the employee, that is not the salary, it is only the contribution which is made by the employer, that will be treated as salary income during the year in which that amount is received by the employee. یہ بات کلیئر ہے آپ کو؟ ہم بڑے ڈیٹیل میں پڑھیں گے پروویڈنٹ فنڈ, گریچوٹی, پینشن, ان کا ہم دیکھیں گے کیا رولز ہیں, کیسے ان کو کمپیوٹ کیا جاتا ہے. That will be studied at length. Next, the amount received as consideration for an employee's agreement to a restrictive covenant in respect of any past, present or prospective employment. اب کوئی ایسا ایگریمنٹ ہے جس میں آپ کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا کسی بھی بات. ابھی ہم رائٹ ٹو شیئر اور آپشن فار شیئرز پڑھیں گے سیکشن 14 میں, تو وہاں سے ریسٹرکٹیو کانویننٹ کو آپ ذرا سمجھ سکیں گے. میں وہاں آپ کو بتاؤں گا کہ ریسٹرکشنز کس قسم کی ہو سکتی ہیں. اینی وے, آن اکاؤنٹ آف دیز ایگریمنٹس, if any amount is received, that is the salary income of that person for the tax year in which the amount is received. ٹیکس ایئر آپ نے ضرور دیکھنا ہے کس ٹیکس ایئر میں یہ اماؤنٹ ریسیو ہو رہی, اس ٹیکس ایئر میں وہ سیلری انکم کے طور پر ٹریٹ ہوگی. اس کے علاوہ کوئی پینشن, اینوٹی, اینول پیمنٹس کسی قسم کی ہو رہی ہیں, اور اینی سپلیمنٹ ٹو اے پینشن اور اینوٹی. آن اکاؤنٹ آف دی پینشن اور دا اینوٹی اینی اماؤنٹ ریسیوڈ دیٹ ول بی دا سیلری انکم. آپ یہ بات سمجھ لیجیے. اب یہاں پر آپ کے ذہن میں یہ بات نہ ہوگا کہ پینشن پہ ٹیکس ہو جائے گا, وہ میں بار بار اسی لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سیلری تو ہے, بٹ اور سیلریز آر ناٹ ٹیکسیبل. کچھ سیلریز ایگزیمپٹ ہیں, اگر کہیں پر ایگزیمپشنز ہیں, ہم پڑھیں گے کہ پینشن کے کیا رولز ہیں, پینشن کو کیسے ٹیکس کیا جائے گا, پینشن میں کیا ایگزیمپشنز ہیں, گریچوٹی کو کیسے ٹریٹ کریں گے, یہ علیحدہ ان کے ٹریٹمنٹس کیسے, ڈفرینٹ چیز. یہاں صرف یہ بات کی جا رہی ہے کہ پینشن is the salary income of the person, that is the salary, but whether it is taxable or not taxable, that is another thing. Whether it is exempt or not exempt, یہ ایک علیحدہ بات, but this is comes under the head salary. اس کے علاوہ any amount chargeable to tax as salary under section 14. section 14 میں ہم پڑھیں گے یہ امپلائیز شیئر اسکیمز کیا ہیں. میں نے آپ کو ریسٹرکٹیو کانویننٹ کی بات کی تھی, وہاں بھی سیکشن 14 کی بات ابھی کی تھی میں نے آپ سے, تو یہ وہاں پر ہم بات کریں. لیکن سیکشن 14 پر جانے سے پہلے ہم سیکشن 13 کو دیکھنا چاہیں گے. دیٹ از
about the perquisites. اب یہ perquisites کی بات ہوئی, وہ بھی benefits, perquisites during a tax year employer provide کر رہا ہے employee کو, those will be taxed during that very tax year. یا آپ دیکھیے یہاں پر بات ہو رہی ہے موٹر وہیکل, کون سے بینیفٹس پرووائڈ کیے جا سکتے. Say a motor vehicle has been provided to an employee by the employer. اس موٹر وہیکل کو آپ کیسے ٹیکس کریں؟ That motor vehicle belongs to the employer. The employee is only using it. This is a perquisite. This is a benefit being derived by the employee. How it is to be taxed? تو اس کا آپ دیکھیے گا, یہاں پر آپ کو اس کی پریسکرپشن تو نہیں ملے گی, طریقہ تو نہیں ملے گا, لیکن آپ کو رستہ ضرور دکھا دیا گیا ہے کہ یہ پریسکرپشن اویلیبل ہے. اینی وے دیکھیے گا, دیٹ از آن دا سلائڈ, ویئر ان ٹیکس ایئر a motor vehicle is provided by employer to an employee wholly or partly for the private use of the employee. The amount chargeable to tax to the employee under the head salary for the year shall be included in the amount computed, shall be included in under the head salary and shall be computed as may be prescribed. یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر موٹر وہیکل wholly for personal use has been provided, تو اس کو کیسے ٹیکس کیا جائے گا؟ اس کو ٹیکس تو کیا جائے گا انڈر دی ہیڈ سیلری, لیکن اس کو کیسے ٹیکس کیا جائے گا اس کے لیے طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ وہ طریقہ کار ایز میں بی پریسکرائبڈ. اب یہ جہاں بھی یہ آپ کو سمجھنے کی بات ہے کہ جہاں بھی میں بی پریسکرائبڈ کی بات ہی کی جا رہی ہے, دیٹ از پریسکرائبڈ ان انکم ٹیکس رولز 2002, وہاں پر یہ چیز آپ کو ملے گی. ہم یہ سب رولز دیکھیں گے کہ کیا رولز ہیں, ان کو ایک ہی ریڈنگ میں ہم دیکھ لیں گے کہ کیا رولز کیا ہے, تو وہاں پہ ہمیں آسانی رہے. سو a motor vehicle if provided for private use that will be taxed under the head salary. ابھی ہم نے طریقہ نہیں دیکھا کہ how that will be taxed. اس کے بعد بات ہو رہی ہے کہ where in a tax year the services of a housekeeper, driver, gardener or other domestic assistants provided by an employer to the employee, then what would happen? یہ سروسز پرووائڈ کی گئی ہے ڈیورنگ دا ٹیکس ایئر, تو اس کے کمپیوٹیشن کیسے ہوگی؟ دیز آر دا پرکزٹس. آپ دیکھیے ہاؤس کیپر کو پرووائڈ کر دیا گیا ہے, ڈرائیور پرووائڈ کر دیا گیا ہے, گارڈنر پرووائڈ کر دیا گیا ہے, ڈومیسٹک اسسٹنٹ امپلائر نے پرووائڈ کر دیا گیا ہے, تو ہاؤ دیٹ وڈ بی ٹیکسڈ؟ دی اماؤنٹ چارجیبل ٹو ٹیکس ٹو دا امپلائی انڈر دا ہیڈ سیلری فار دیٹ ایئر shall include the total salary paid to these persons. یہ جو مینشن کیے گئے ہیں, ہاؤس کیپر, ڈومیسٹک اسسٹنٹ ایٹسٹرا, ڈرائیور, گارڈنر, ان کو جو سیلری پے کی جا رہی فار دی ٹیکس ایئر, جو سیلری پے کی گئی ہے, that will be added to the salary income of the employee. امپلائر ڈرائیور کو کچھ پے کر رہا ہے, گارڈنر کو پے کر رہا ہے, ڈومیسٹک اسسٹنٹ کو پے کر رہا ہے, واٹ ایور ہیز بین پیڈ بائی دی امپلائر ٹو دیز امپلائیز, ٹو دیز پرسنز. امپلائی کی بات ہم نہیں کر رہے یہاں پر, گارڈنر, ڈرائیور اینڈ آل دیٹ, ان کو جو اماؤنٹ پے کی ہے بائی دی امپلائر, وہ امپلائی کی سیلری میں ایڈ بیک ہو جائے گا, ریڈیوسڈ بائی اینی پیمنٹ میڈ بائی دی امپلائی ٹو دی امپلائر فار سچ سروسز. اگر کچھ اماؤنٹ امپلائی نے پے کی ہے تو وہ ریڈیوس ہو جائے. سے an amount of rupees 50,000 has been paid by the employer, لیکن اس میں سے 20,000 امپلائی نے پے کی ہے, so 30,000 will be added. 50,000 اس میں سے 20,000 subtract کر دیجئے because employee has paid that amount.
The balance amount, that is rupees 30,000, that will be added to the salary income of the employee. یہ perquisites کی بات کر رہے ہیں ہم, how the perquisites are to be charged to tax. Utilities provide کی ہیں, utilities provided by an employer to an employee. تو اس کو وہ کہتے ہیں the fair market value which have been provided by the employer, those will be added to the salary income of the employee. اور principle وہی ہے, if any amount has been paid by the employee, وہ subtract ہو جائیں. یہ جو آپ کو آخر میں نظر آتا ہے as reduced by any payment made by the employee for the utilities. Utilities کی اگر کوئی پیمنٹ امپلائی نے کی ہے تو those will be reduced from that amount. This is how the utilities, if provided by the employer, those are to be taxed. These are the perquisites. This is not the pay or the wages or any remuneration. These are the benefits which are being taxed. ان کو ہم perquisites کہتے ہیں. یہ perquisites کی بات ہو رہی ہے, benefits کی بات ہو رہی ہے. How these perquisites will be charged to tax, یہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں. This is given in section 13. اب لون کی بات ہو رہی ہے. That is very important. Where a loan is made on or after 1st day of July 2002 by an employer to an employee. ایک employer employee کو لون دے رہا ہے. And either no profit on loan is payable by the employee, کوئی profit نہیں لیا جا رہا ہے employee سے, and loan has been provided. Either no profit on loan is payable by the employee, اور دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے, the rate of profit on the loan is less than the benchmark rate. ایک بینچ مارک ریٹ ہے, وہ کیا ہے وہ بعد میں دیکھیں گے. بینچ مارک ریٹ سے کم ریٹ پر مارک اپ لیا جا رہا ہے. The amount chargeable to tax to the employee under the head salary for a tax year shall include an amount equal to. یہ بتایا جا رہا ہے کہ کون سی اماؤنٹ سیلری میں ایڈ ہوگی, اسے ہم دیکھتے ہیں. What is that? The profit on loan computed at the benchmark rate, where no profit on loan is payable by the employee. یہ بات سمپل ہے. Equal to کی بات ہو رہی ہے کہ کیا ایڈ بیک ہوگا. What will be added back to the salary, salary میں کیا ایڈ ہوگا. پہلی بات ہو رہی تھی کہ no interest, no markup is charged by the employer for the employee. تو یہاں پر بینچ مارک ریٹ پر جو پروفٹ پیبل ہے that will be added to the salary income of the employee. جی یہ بات کلیئر ہوئی. ایک بینچ مارک ریٹ ہے, آپ ابھی یہ سمجھ لیجیے دیر از اے بینچ مارک ریٹ. اس بینچ مارک ریٹ سے کم پر آپ لون نہیں دے سکتے. یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ امپلائر نے لون دیا ہے وداؤٹ اینی مارک اپ, مارک اپ فری لون پرووائڈ کر دیا ہے, کوئی اس پر مارک اپ انٹرسٹ نہیں لیا جا رہا. ناؤ دا بینچ مارک ریٹ واٹ سو ایور اٹ از, اس پر جو پروفٹ پیبل ہے وہ سیلری انکم میں ایڈ ہو جائے گا امپلائی. دوسری بات یہ ہو رہی بی میں کیا کہا جا رہا ہے, the difference between the amount of the profit on loan paid by the employee in that tax year and the amount of profit on loan computed at the benchmark rate as the case may be. یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ بینچ مارک ریٹ پریسکرائب کر دیا گیا ہے کہ یہ بینچ مارک ریٹ ہے فار دس ٹیکس ایئر. بینچ مارک ریٹ سے دس از 8%. آپ کو جو لون آپ کے امپلائر نے پرووائڈ کیا ہے ٹو دی امپلائی دیٹ از ایٹ دا ریٹ آف 6%. تو ڈفرنس کیا ہوا, ڈفرنس از 2%. Say a loan of rupees 100,000 has been provided to the employee. So the difference amount that is 2,000 rupees. Difference 2% کا تھا. تو یہاں پر 100,000 پر کتنا مارک اپ بنا,
that is 2000 rupees. تو یہ 2000 that will be added back to the salary income of the employee since the loan has been provided below benchmark rate. ابھی بینچ مارک ریٹ میں نے آپ کو بتانا ہے, بینچ مارک ریٹ بھی بتاتے ہیں کہ کیا ہے. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو بینچ مارک ریٹ بھی آپ سمجھ جائیں گے کہ بینچ مارک ریٹ کیا ہے, اس کو کیسے آپ نے ورک آؤٹ کرنا ہے. دیٹ از گیون ان دا سبسیکوینٹ سیکشن. سو اسٹوڈینٹس, سیلری میں پرکوزٹس کو کیسے ایڈ کیا جاتا ہے یہ ہم بات کر رہے ہیں. ابھی بات ہو رہی تھی کہ بینچ مارک ریٹ سے اگر بلو اور فری آف انٹرسٹ اور پروفٹ اور مارک اپ کوئی لون دیا جا رہا ہے, اس کا ٹریٹمنٹ کیسے ہوگا. اب یہ جو آگے بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی لون پرووائڈ کیا گیا ہے, بلو بینچ مارک ریٹ پرووائڈ کیا گیا ہے, یا انٹرسٹ فری لون پرووائڈ کیا گیا ہے, مارک اپ فری لون پرووائڈ کیا گیا ہے, دین واٹ وڈ ہیپن. یہ ایک اسپیشل سچویشن ہے. دیٹ لون شوڈ بی فار دا ایکوزیشن آف اینی ایسٹ اور پراپرٹی. ایسٹس اور پراپرٹی کے ایکوزیشن کے لیے اگر لون دیا گیا, ایون اف اٹ از بلو بینچ مارک ریٹ, تو اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. پالیسیز ہوتی ہیں گورنمنٹ کی, تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لون جو ہے that will be treated to be given at benchmark rate, meaning thereby کہ وہاں پر آپ نے کوئی ایڈیشن نہیں کرنی سیلری میں. اگر پراپرٹی کے لیے اور ایسٹ کے ایکوزیشن کے لیے لون دیا گیا ہے, ایون اٹ از بلو بینچ مارک ریٹ, that will be treated to have been given at benchmark rate. تو وہاں پہ یہ آخر کیوں ٹریٹمنٹ یہ ایسا کیا جا رہا ہے, why it is deemed to be so. وہ ایسا ہے تو نہیں, وہ کہتے اس کو ایسا ٹریٹ کیا جائے گا, اس کو ایسا کنسیڈر کیا جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے, بیکاز the government wants to promote the acquisition of assets and property. تو اس کے لیے یہ ایک ریلیکسیشن دے دی گئی ہے. that amount of the interest or the markup which is below the benchmark rate, that will not be added to the salary income of the person. تو امپلائی کی سیلری انکم میں اس کو ایڈ نہیں کیا جائے گا. دس از این ایکسیپشن, جو پہلے ہم نے بات کی تھی, دس از این ایکسیپشنل سچویشن. اس کے بعد بات ہو رہی ہے کہ دیر از این obligation آف دی امپلائی. امپلائی کی کوئی obligation ٹو پے این اماؤنٹ owing by the employee to the employer. امپلائر نے سے کوئی لون دیا ہے امپلائی کو, امپلائی ہیز availed some loan from the employer. یہ ایک obligation ہے امپلائی کی to repay that loan. obligation یہ. اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ امپلائر اس لون کو ویو آف کر دیتا ہے, اس لون کو معاف کر دیتا ہے, لیکن ٹیکس لاز میں اس معافی سے تو نہیں منع کیا گیا. امپلائر کین ڈو دیٹ. اف دیٹ ہیز بین ویوڈ آف بائی دی امپلائر, دی اماؤنٹ آف دا ویور دیٹ ول بی ایڈڈ ٹو دی سیلری انکم آف دی امپلائی. امپلائی نے سے 1,00,000 روپے کا لون پے کرنا ہے, obligation ہے ٹو دی امپلائر. امپلائر نے وہ معاف کر دیا ہے کہ یو نیڈ ناٹ ٹو پے اٹ, بٹ دیٹ اماؤنٹ ول بی ایڈڈ ٹو دی سیلری انکم آف دی امپلائی انڈر دی پرکوزٹس. دیٹس کلیئر. یہ obligation کی بات ہے. obligation آف دی امپلائی ٹو دی امپلائر waived off by the employer. what would be the treatment? یہ اماؤنٹ ایڈ ہو جائے گی واٹ ایور از waived. اس کے بعد ہو رہی بات, یہ تو obligation تھی امپلائی کی ٹوورڈز امپلائر. امپلائی نے تھرڈ پارٹی سے کوئی لون اویل کیا, امپلائر وہ لون ویو آف کر دیتے ہیں. ویو آف تو خیر انہوں نے کیا کرنا, دیٹ لون از پیڈ بائی دی امپلائر. اپنے لون کو تو آپ ویو آف کر سکتے ہیں,
دوسرے کے لون کو تو ویو آف نہیں کیا جا سکتا. But that liability, that obligation to the third party of the employee is paid by the employer. Then what would happen? That amount will be added to the salary income of the employee. اب آپ یہ کہیں گے کہ امپلائر کو کیا ضرورت ہے. آپ اگر دیکھیں کارپوریٹ سیکٹر میں یہ ہوتا رہتا ہے اکثر. یو آر ورکنگ سم ویئر, آپ نے وہاں سے کوئی لون فیسلٹیز لی ہوئی, آپ دوسرے امپلائر سے بات کرتے ہیں, اینڈ دیٹ امپلائر وانٹس یو ٹو بی دا پارٹ آف دیئر ٹیم. آپ کہتے ہیں اتنی میری اوبلیگیشنز ہیں, آئی ہیو ٹو پے 2 million rupees ٹو مائی امپلائر. کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ہم پے کر دیتے ہیں یہ, اینڈ یو کم ٹو اس. If it is done because this is a benefit to the employee, that amount will be added to the income of the employee. اس کو perquisites میں اس طرح ٹریٹ کیا جائے. That's clear? That's good. اب بات ہو رہی ہے کہ کوئی پراپرٹی that has been transferred to the employee by the employer. تو یہ جو transfer of the property or some type of services are provided, تو اس سے جو benefit derive کر رہا ہے employee, that will be added to the income of the employee. تو یہ perquisites کی بات ہو رہی ہے کہ اب آپ کو ایک پراپرٹی ٹرانسفر ہو رہی ہے, کوئی پراپرٹی موویبل اور اموویبل. آپ کے پاس گاڑی ہے, employer has provided you a motor vehicle. Employer کہتا ہے کہ I transfer it to you. Employer can do that. اس پر کوئی ریسٹرکشن نہیں. ٹیکس لاز کا کام تو ٹیکسیبلٹی سے. When they will do that, that benefit which is derived by that person, the fair market value or the amount which is ascertainable, that will be added to the salary income of the employee during the tax year in which that benefit is derived in the shape of the property or service. تو یہ perquisites کی ٹریٹمنٹ ہے کہ کیسے ہو رہی ہے, یہ آپ کو کلیئر ہو رہا ہوگا. نہیں ہوگا تو ہم اب ایکسرسائزز کے ذریعے ان تمام کو we shall take account of each item, اور وہاں پر آپ کا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا, اور جہاں آپ کو کوئی پریشانی ہوگی, کوئی دقت ہوگی, کوئی ڈیفیکلٹیز ہوں گی آپ کی, اس کو بھی ایڈریس کر لیں. Accommodation or housing is provided by the employer. تو یہاں پر ٹریٹمنٹ نہیں بتایا گیا, یہاں پر بات یہی ہے as prescribed, and this has been prescribed in Income Tax Rules 2002. یہ وہاں پر prescription موجود ہے, تو وہاں ہم چل کے دیکھیں گے کہ how this is to be treated when some accommodation, some house that is provided by the employer to the employee. تو اس کا کیسے ٹریٹمنٹ ہوگا, کیا کون سی انکم ہے, کتنی انکم ہے, which will be added to the salary income of the employee. اب آگے بات ہو رہی ہے کوئی ایسے perquisites ہیں, یہ جو ہم نے بات کی ہے کچھ perquisites which have been mentioned. وہ کہتے ہیں اگر کوئی ایسے perquisites ہیں جو یہاں پر مینشن نہیں ہوئے, تو ان کو کیسے ٹریٹ کیا جائے. ان کے لیے پرنسپل بتا دیا گیا کہ فیئر مارکیٹ ویلیو آف دا perquisites that will be taken and that will be added to the salary income of the employee. اور وہ ایک جو بات ہم بار بار کرتے رہے ہیں, reduced by any payments made by the employee. اس کی فیئر مارکیٹ ویلیو لی جائے گی, اور فیئر مارکیٹ ویلیو سے جو اماؤنٹ ہوگی اس میں سے وہ اماؤنٹ جو کہ امپلائی نے پے کی ہے وہ سبٹریکٹ کر دی جائے گی, اور بیلنس اماؤنٹ دیٹ ول بی ایڈڈ ٹو دا سیلری انکم آف دی امپلائر. نو سوری, salary income is not of the employer, salary income of the employee that will be added. It is employer is the paying the salary, income is that of the employee. So that amount will be added to the salary income of the employee.
تو اسٹوڈینٹس یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرکوزٹس کا ٹریٹمنٹ کیسے ہوگا. اس کے لیے آؤٹ لائن کر دیے گئے ہیں مختلف طریقہ کار. کچھ جو پریسکرائب کیے گئے ہیں طریقہ وہ انکم ٹیکس رولز میں دیے ہوئے, وہ ہم وہاں چل کے دیکھیں گے کہ انکم ٹیکس رولز میں کیسے ورک آؤٹ کرنا ہے, موڈیلٹیز کیا ہے. یہاں یہ بتا دیا گیا ہے کہ پرکوزٹس کو آپ نے چارج کرنا ہے, کیسے چارج کرنا ہے, کیسے ویلیو کرنا ہے, کیسے ورک آؤٹ کرنا ہے, وہ طریقہ کار بتا دیا ہے. موڈیلٹیز بعد آپ کو انکم ٹیکس رولز 2002 میں ملیں گے. اب بات ہو رہی تھی بینچ مارک ریٹ. بینچ مارک ریٹ یہاں پر بتایا گیا کہ بینچ مارک ریٹ وہ ہے کیا. جو سب سیکشن 14 ہے اس میں بتایا گیا کہ بینچ مارک ریٹ سے کیا مراد. واٹ ڈز بینچ مارک ریٹ مینس. بینچ مارک ریٹ مینس for the tax year commencing on the first day of July 2002 a rate of 5% per annum. جو ٹیکس ایئر 1 جولائی 2002 کو شروع ہو رہا ہے وہ کون سا ٹیکس ایئر ہوگا, یہ تو آپ کو اب تک پتا چل گیا ہو. That would start from 1 July 2002 and that will end on 30th June 2003. That will be tax year 2003. So from tax year 2003, the benchmark rate for that very year, that for tax year 2003, benchmark rate will be 5% per annum. یہ ایک بینچ مارک انہوں نے بتا دیا. But this is for tax year 2003. اس کے بعد کے سالوں میں کیا ٹریٹمنٹ ہوگا یا کیا بینچ مارک ریٹ ہوگا. ٹریٹمنٹ تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ٹریٹمنٹ کیسے کرنا ہے. ہم نے بلو بینچ مارک ریٹ ہو. بینچ مارک ریٹ ہے کیا. فار ٹیکس ایئر 2003 5%. That is mentioned in the ordinance. اس کے بعد کے آنے والے ٹیکس ایئرز میں بینچ مارک ریٹ کیا ہوگا وہ ہم دیکھتے ہیں. آگے بات ہو رہی فار دا ٹیکس ایئر نیکسٹ فالوئنگ دا ٹیکس ایئر ریفر ٹو. یہ جو ابھی ٹیکس ایئر 2003 کی بات ہم کر رہے تھے, آپ ان ورڈز میں نہ جائیں کہ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. یہ بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ 2003 کے بعد آنے والے سالوں میں بینچ مارک ریٹ کیا ہوگا. فار ایچ سکسیسو ایئر, ہر آنے والے سال کے لیے, that will be taken as 1% above the rate applicable for the immediately preceding tax year. ہر سال 1% بڑھتا جائے گا. 2003 میں 5%, ٹیکس ایئر 2004 میں that will be 6%, 5 میں 7, 6 میں 8, ٹیکس ایئر 2007 میں that will be 9%. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مارکیٹ میں ریٹس تو فلکچویٹ ہوتے رہتے ہیں, یہ بینچ مارک ریٹ ہر سال بڑھاتے رہیں گے تو 50 سال کے بعد یہ تو 55% ہو جائے گا, اور آفٹر 95 ایئرز اٹ ول بی 100%. تو کوئی ایسے یہ کوئی میتھمیٹیکل ایکسرسائز نہیں ہے, یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھی جاتی. تو اگر آپ اسے آگے چل کے دیکھیں گے تو یہ جو آپ کا کوشچن ہے اس کو ایڈریس کر دیا گیا. بٹ اٹ ول ناٹ ایکسیڈ دا بینچ مارک ریٹ if notified by the federal government for a particular tax year. اگر ایسا دیکھا کہ کوئی مس میچنگ ہو رہی مارکیٹ ریٹ سے تو فیڈرل گورنمنٹ کین اناؤنس اے بینچ مارک ریٹ فار اے پرٹیکولر ٹیکس ایئر. تو یہ بینچ مارک ریٹ کا طریقہ کار بتا دیا گیا ہے. لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ بینچ مارک ریٹ بہت زیادہ چلا گیا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کوئی بینچ مارک ریٹ اناؤنس کر سکتی ہے and that will be taken as benchmark rate. باقی ٹریٹمنٹ آپ دیکھ چکے ہیں کہ بینچ مارک ریٹ نے کہاں پر استعمال ہونا ہے. پراپرٹی اور سروسز کی بات ہوئی تھی, تو سروسز کو وہ کہتے ہیں سروسز انکلوڈس دا پروویژن آف اینی فیسلٹی. یوٹیلیٹیز کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ یوٹیلیٹیز کیا ہے. یوٹیلیٹی انکلوڈس الیکٹریسٹی, گیس, واٹر اینڈ ٹیلیفون. تو یہ پرکوزٹس کی بات ہو رہی تھی, وہاں پر کچھ ٹرمینالوجیز استعمال ہوئی تھی, ان کو یہاں پر ایکسپلین کر دیا گیا. اب امپلائی شیئر اسکیم کی بات ہوئی تھی. میں نے کہا تھا پہلے ہم پرکوزٹس دیکھ لیں
اس کے بعد امپلائی شیئر اسکیم کی طرف آتے ہیں کہ ہاؤ دیٹ از ٹو بی ٹریٹڈ. امپلائی شیئر اسکیم، اس کو دیکھنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ شیئرز بعض کمپنیز ایشو کرتی ہیں، اس میں سے کچھ نمبر آف شیئرز آر دا پرسنٹیج آف شیئرز دیٹ از ریزروڈ فار دی امپلائیز. امپلائیز کو ایک رائٹ دے دیا جاتا ہے، آپشن دے دی جاتی ہے کہ آپ کو یہ شیئرز فیس ویلیو پر یا ڈسکاؤنٹ پر یہ شیئرز دا نمبر آف شیئرز بتا دیے جاتے ہیں پر امپلائی کتنے دیے جائیں گے. یہ آپ کا رائٹ ہے. اگر آپ اس آپشن کو ایکسرسائز کرنا چاہیں تو آپ ایکسرسائز کر لیجئے. دیٹ رائٹ از گیون ٹو دا امپلائیز. یہ امپلائیز شیئر اسکیم کی بات ہو رہی. اب امپلائیز شیئر اسکیمز میں اگر یہ رائٹ کسی کے پاس آ گیا ہے، یہ آپشن کسی کے پاس ہے، تو اس اسکیم کی بات نہیں ہے. یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ اسے ٹیکس کیسے کیا جائے، اس کی انکم کیسے ورک آؤٹ کی جائے گی if somebody has that right. اب وہ کہہ رہے ہیں یہ جو رائٹ ہے، یہ جو آپشن ہے، اگر کسی کو دے دی گئی ہے، that right or option will not be charged to tax as such. کہ آپ کو ایک رائٹ مل گیا ہے یا آپشن مل گئی ہے تو that is not chargeable to tax. ہاں، یہ رائٹ جو آپ کو ملا ہے، آپ اس نے رائٹ کو ایکسرسائز کیا اور وہ شیئرز جو ہیں وہ آپ کو مل گئے ہیں، اس کے بعد آپ ان کو ڈسپوز آف کرتے ہیں، تو اس سے جو آپ کو کیپٹل گین ہوتا ہے دیٹ ول بی چارج ٹو ٹیکس. یہاں پر یہ بات بتائی گئی. ہاں، اس سے پہلے بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں. آپ کے پاس یہ رائٹ ہے، آپ کے پاس یہ آپشن ہے، آپ اپنے رائٹ کو سیل کر دیتے ہیں. یو ڈسپوز آف یور رائٹ، یو ڈسپوز آف یور آپشن. ابھی تک آپ کو شیئرز ایشو نہیں ہوئے، لیکن آپ تھرڈ پارٹی کو اف دیٹ از الاؤیبل آپ اپنی آپشن کو ڈسپوز آف کر دیتے. تو اب آپ کو وہ آپشن یا رائٹ کے لیے کوئی نہ کوئی پرائس دیٹ ہیز بین ڈیسائیڈڈ. سے یو ہیو دی انٹائٹلمنٹ ٹو ایکوائر 1000 شیئرز ایٹ دی ریٹ آف ₹10. یہ آپ کو آپشن دی ہے کمپنی کہ آپ 1000 شیئر ایٹ دی ریٹ آف ₹10 جو ہے وہ ایکوائر کر سکتے ہیں. اب آپ نے اپنے یو ہیو ناٹ یٹ ایکوائرڈ، ابھی وہ نہیں، آپ اپنے یہ آپشن جو ہے یہ آگے سیل آؤٹ کر دی. اف یو ہیو ایٹ آل اینی اتھارٹی ٹو ڈو دیٹ، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اگر یہ آپشن سیل کرنے میں یو ہیو ریسیوڈ سم کنسیڈریشن دیٹ ول بی چارج ٹو ٹیکس. ادروائز دوسری سچویشن، آپ کو یہ رائٹ اور آپشن ملا ہے لیکن آپ کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے. وہ ریسٹرکٹ کانویننٹ کی جو بات ہو رہی تھی، آپ کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے کہ آپ اس کو سیل نہیں کر سکتے ٹل سچ ٹائم یو ول ہیو ٹو ریٹین اٹ فار 1 year. اب جب تک آپ کے پاس اس کو سیل کرنے کا رائٹ نہیں آیا that will not be treated your income although you have received the shares. جب یہ ریسٹرکشن ختم ہو جائے گی تو آپ اس کو ڈسپوز آف کر رہے ہیں، تو جس ریٹ پر آپ نے اس کو ڈسپوز آف کیا اور جس ریٹ پر آپ نے اس کو حاصل کیا فرام یور کمپنی، جس پر آپ کو شیئرز دیے گئے، اس کا ڈفرنس that will be the capital gain and that will be charged to tax. So employees share schemes, these are given under section 14 and those will be charged to tax. اب یہ میں نے آپ کو نٹ شیل بتا دیا ہے. آپ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو that will be easy to understand. آپ سلائیڈ پر دیکھیے، میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں. تمام نٹ شیل میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ واٹ از آن دا بیک آف اٹ
اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے ڈسپوزل کیا ہے. اب آپ اس کو سمجھ لیجئے, یہ آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. The value of right or option to acquire shares under this scheme shall not be chargeable to tax. وہ کس کنڈیشن میں ہے وہ میں نے بتا دیا ہے کہ that will not be the right or the option, that will not be chargeable to tax as long as you have not acquired that. Where shares issued are subject to a restriction on transfer of the shares. یہ restriction ہے, اگر restriction ہے تو یہ سب کچھ نہیں ہوگا. یہ تمام چیزیں ڈسکس کرنے کے بعد آخر میں انہوں نے ایک فارمولے کی شکل میں بتا دیا گیا ہے. ویئر ان اے ٹیکس ایئر, یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں, این امپلائی ڈسپوزز آف اے رائٹ اور آپشن ٹو ریکوائر شیئر انڈر دا امپلائی شیئر اسکیم, the amount chargeable to tax shall include the amount of any gain made on the disposal computed accordance with the following formula. یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیپیٹل گین ہے, انہوں نے یہاں اس کو A minus B میں بتا دیا ہے. What is A and what is B? Where A is the consideration received from the disposal of the right or option. آپ کی ریسٹرکشن ختم ہو گئی, اس کے بعد آپ نے اپنا رائٹ یا آپشن ڈسپوز آف کر دیا. یو آر ناٹ ڈسپوزنگ آف دا شیئر, ناؤ یو آر ڈسپوزنگ آف یور رائٹ اور آپشن, دیٹ یو کین آلسو ڈسپوز آف. B is the employee's cost in respect of the right or option. آپ کی جو کاسٹ تھی ٹو ہیو دیٹ رائٹ وہ اس میں سے مائنس ہو جائے گی, تو دیٹ ول بی یور کیپیٹل گین اینڈ دیٹ ول بی چارجیبل ٹو ٹیکس. So students, you have seen that it is not only the salary, it is not only the pay, it is not only the remunerations, it is not only the allowances which you receive in the shape of the cash, but there are perquisites, the benefits which are availed and enjoyed by an employee. Those are also chargeable to tax. How those are chargeable to tax? ہم نے ان ڈیٹیل دیکھا. پرکوزٹس ان سیکشن 13 آپ نے دیکھا ان ڈیٹیل پریسکرائب کیا گیا ہے کہ ہاؤ وٹ آر دا ایریاز اینڈ وٹ آر دا پرکوزٹس وچ آر چارجیبل ٹو ٹیکس. اس میں سے بعض آپ نے دیکھا انہوں نے اس کا طریقہ کار کیا ہے, میتھڈ کیا ہے, اس کو کیسے ٹیکس کیا جائے گا, اس کے رولز کیا ہیں, وہ ابھی ہم نے دیکھنے ہیں. وہ رولز those are not given in Income Tax Ordinance 2001. Those are given in Income Tax Rules 2002. تو وہاں پر دیے ہوئے آپ کے فیسلٹی کے لیے ایک ہی لیکچر میں تمام رولز اور یہ پروسیجرز جو ہیں یہ آپ کو بتائے جائیں گے. ٹیکس ریٹس بتائے جائیں گے فار دا ٹیکس ایئر 2006, فار دا ٹیکس ایئر 2007, تاکہ کمپیوٹیشن جو اصل کام ہے یہ سارا ہم اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں تاکہ جب ہم کمپیوٹیشن کریں, جب ہم اپنی ٹیکسیبل انکم تک پہنچیں, جب ہم انکم ٹیکس ریٹرنز کی بات کریں تو یہ تمام رولز اینڈ پروسیجرز اینڈ میتھڈز دوز شوڈ بی نون ٹو اس. تو یہ تمام انکم ٹیکس آرڈیننس میں جو لا پرووائڈ کیا گیا ہے, جو پروویژنز آف لا دی گئی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اسکیجول میں جو انفارمیشن ہمیں پرووائڈ کی گئی ہے, اور اس کے ساتھ انکم ٹیکس رول 2002 وہ جو میتھڈالوجیز اور طریقہ کار ہمیں بتاتے ہیں, ان سب کو ملا کر ہم اس قابل ہوں گے کہ یہ اپنے کمپیوٹیشن کر سکیں. تو دیٹ وڈ بی براٹ ہوم ٹو یو. آپ کو یہ تمام چیزیں بڑی اچھی طرح ایکسپلین کی جائیں گی اینڈ یو ول فیل کمفرٹیبل. اب تک اتنا کافی ہے. نیکسٹ کلاس میں آپ اس کی تیاری کیجئے گا اور نیکسٹ کلاس میں ہم سیلری انکم کو جاری رکھیں گے. ٹل دیٹ ٹائم اٹ از خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ.